دیکھیں جب آپ اللہ کے لیے نکلتے ہیں نا پھر آپ کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور جہاد بھی تو یہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو کفار ہیں وہ مسلمانوں سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر ہے، خوف ہے کہ اسلام ان پہ غلبہ نہ پا لے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تحریم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیریت سے۔ قاضی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ایشو اٹھا ہوا ہے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بچی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ہے وہ اسلام کی آواز ہے، اور وہ ایک مسلمان عورت کی آواز ہے، تو اس کو کوئی بھی دبا نہیں سکتا۔ آپ جہاں بھی جائیں گے دنیا میں، جہاں بھی اسلام کو پریس کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کریں گے، وہاں اس طرح کی بچیاں جو ہیں مسکان جیسی وہ اٹھ کے سامنے آئیں گی اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گی، جو کہ ایک مسلمان عورت کے با اختیار ہونے کا اور باشعور ہونے کا بہت بڑا مظہر ہے۔ تحریم قاضی آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ بہت سینکڑوں کے حساب سے وہ لڑکے تھے، لوگ تھے، تو وہاں پہ اس کی جان کو بھی تو خطرہ ہو سکتا تھا جب اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا۔ دیکھیں جب آپ اللہ کے لیے نکلتے ہیں نا پھر آپ کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور جہاد بھی تو یہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر کوئی اور خوف آپ پہ طاری نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل، ایک مسلمان عورت کا حق ہے کہ وہ حجاب کر کے نکلے، اسے کوئی اس حق سے محروم نہیں کر سکتا، اور اسپیشلی ایک ایسی اسٹیٹ میں جہاں پہ تمام مذاہب کو آزادی سے جینے کا قانون اور آئین حق دیتا ہے، تو وہاں پہ تو ایسا بالکل ظلم اور بربریت ہی ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اچھا دیکھیں، پاکستان کے اندر مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، کبھی بھی مسلمانوں نے اٹھ کے کبھی ہندوؤں کو یا سکھوں کو یا کرسچن لوگ رہتے ہیں، مطلب مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، تو کبھی بھی ان کو ٹارگٹ نہیں کیا کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو کرتے ہیں اپنی آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے بیسکلی جو آپ نے پہلی بات کی وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہم اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور یہاں پہ تمام مذاہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ اور جو سیکنڈلی آپ نے بات کی کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو کفار ہیں وہ مسلمانوں سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر ہے، خوف ہے کہ اسلام ان پہ غلبہ نہ پا لے، تو بس یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ بھی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں؟ یہاں پہ عورتیں کیوں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں؟ دیکھیے یہ بحث بہت لمبی ہے اور بہت ڈیٹیل میں شاید اس کے ہم اگر پیچھے جانا چاہیں تو ہمیں جانا پڑے گا، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوچ ایسی یہاں پہ پرویل کر رہی ہے، ایسی سوچ کو ترویج دی جا رہی ہے جس سے خواتین جو ہیں وہ اپنے مذہبی عقائد کو بھلا کر جو ویسٹرن عقائد ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرنا چاہ رہی ہے، اور ہیومن رائٹس کی مد میں جو ہے نا وہ آپ کو اسلام اور مذہب سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو بس یہ مسائل ہیں، سوچ کے مسائل ہیں، تربیت کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ ہمارے ساتھ تحریم قاضی موجود تھی اور انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا دین مضبوط ہے جس وجہ سے یہ لوگ کفار کے لوگ جو نا ایسا کر رہے ہیں، اور اللہ پاک اسی کی رکھوالی کرتا۔ دیکھ لیں کہ وہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ تھے، اور جب وہ لڑکی گزری تھی وہاں پہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھی، تب اللہ پاک نے اسی کفار کے ہاتھوں پہ اس کی جان بچانے کی کوشش کی، اور آگے سے وہ بندے وہ ان لڑکوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے کہ جی آگے نہ آئیں آگے نہ آئیں۔ وہ لڑکی پھر اپنی کلاس روم تک گئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایان صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ دیکھتے رہیں تم پاکستان۔ اللہ حافظ۔